یہاں مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا، بزرگان جانتے ہیں یہاں پر ایک بہت بڑے مناظر گزرے ہیں، جناب اسماعیل دیوبندی، اسماعیل دیوبندی، ہزاروں افراد کو انہوں نے ادھر سے یہاں کھینچ کے لائے۔ بڑے دلچسپ ان کے واقعات بھی ہوتے تھے، بہت ذہین آدمی تھے، بڑے مناظرے ان کے ہول پر لوگوں سے ہوتے تھے۔ ایک مناظرے میں ٹیبل کے پاس وہ ان کے مخالفین کے عالم بیٹھے تھے، دوسری طرف یہ بیٹھے تھے، تو مخالف عالم نے سوچا کہ ان کو غصہ دلا دیں، بعد میں غصے میں اصلی بات بھول جاتا ہے، دلیل بھول جاتی ہے، بھول جاتا ہے، میرا کام بن جائے گا۔ ٹیبل کی طرف یہ بیٹھا ہے، مولانا ادھر بیٹھے۔ اس عالم نے کہا اسماعیل صاحب یہ بتائیے، خراب لفظ استعمال کیا، اسماعیل صاحب یہ بتائیے شیعہ اور سور میں کیا فرق ہے؟ کہنے کہ تم مجھے شیعہ سمجھ کے سوال کر رہے ہو نا؟ ہاں ہاں اسی لیے سوال کر رہے ہو۔ انہوں نے بالش سے ناپنا شروع کیا، کہا 5 بالش تھے، 5 بالش، ادھر شیعہ بیٹھا ادھر سور بیٹھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ تو ادھر تھے، ادھر کیسے آئے؟ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، اور دیوبند کے لوگ جیسے ہیں آپ بتائیں، آپ ادھر سے ادھر کیسے آئے؟ کہنے جب میں ادھر سے ادھر آیا ہوں صرف شہزادی کونین خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کہنے ہیں ان کی وجہ سے کیسے آئے؟ کہنے ہاں انہی کی وجہ سے۔ میں نے اس کی داستان سنائی، میں اس کو مختصر کر کے آپ تک پہنچاؤں۔ کہنے کہ جب میں دیوبند سے پڑھ کے آیا تو جوانی کا خون تو تھا ہی، دیوبند کی تعلیمات سے اور بھی نشہ چڑھا ہوا تھا، تو میں اپنی بستی میں خوب آپ لوگوں کے خلاف بکواس کرتا تھا، خوب باتیں کرتا، شیعہ ایسے شیعہ ایسے شیعہ ایسے، یہ جتنا ہو سکتا تھا میں بکواس کرتا تھا۔ میں جس گاؤں میں تھا، فیصلہ آباد کے قریب گاؤں، میں جس گاؤں میں تھا اس کے پڑوس میں ایک انتہائی محترم سید زندگی گزارتے تھے، بزرگ بھی تھے، انتہائی خوبصورت بھی تھے، اور لوگوں میں ان کا ایک خاص احترام بھی تھا۔ وہ اپنے گاؤں میں میری تقریریں سنتے تھے۔ ایک روز انہوں نے میسج بھیجا، پیغام بھیجا کسی کے ذریعے سے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں مجھے کوئی ملنا نہیں آپ سے، میرے اندر بغض تھا، مجھے آپ سے کوئی ملنا نہیں۔ کچھ دن بعد پھر ان کا پیغام آیا کہ آپ سے ملاقات چاہتا ہوں، میں نے پھر ٹال دیا۔ جب تیسری دفعہ ان کا پیغام آیا، کوئی آدمی لے کے آیا اور میں نے پھر ٹالنا چاہتا، میرے لوگوں نے کہا بھائی کیا ہے، اتنا شریف آدمی ہے، بزرگ ہے، محترم ہے، آپ اس کو آنے کیوں نہیں دیتے؟ پہلے اپنے لوگوں نے اتنا اصرار کیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لائیں۔ جب وہ تشریف لائے میں نے ان کو ظاہر ہے کہ سید صاحب تھے، ان کو احترام سے بٹھایا۔ کہنے لگے کہ مولانا صاحب میرے ذہن میں 2-3 چھوٹے سوال ہیں، میں کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، آپ کوئی لمبی چوڑی بات کریں گے میرے سمجھ میں نہیں آئے گی، بس ہاں یا نہ میں جواب دیجیے۔ میں نے کہا چلو آسان ہو گئی بات۔ کہنے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا ان کی کوئی بیٹی دنیا میں تھی؟ میں نے کہا ہاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں۔ کہنے ہاں، صحیح کہا۔ میرا دوسرا سوال اسی طرح ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس بیٹی نے دربار میں کوئی مطالبہ کیا تھا؟ اب میں خاموش کیا جواب دوں، ہاں کہوں نہ کہوں، نہ کہہ نہیں سکتا، ساری تاریخیں لکھی ہوئی، ہاں کہوں تو اگلے سوال کا مجھے بتائیں۔ بہت دیر میں خاموش رہا، کہا نہیں آپ میرے کوئی بھی سوال جو بھی آپ کے ذہن میں ہاں یا نہیں کہے گی۔ کیا اس بیٹی نے کسی چیز کا دربار میں مطالبہ کیا تھا؟ میں نے سر جھکا کہ ہاں کیا تھا۔ کہنے آپ نے صحیح جواب دیا۔ بس آخری تیسرا سوال، کیا دربار خلافت سے اس کو وہ چیز دی گئی؟ اب میں کیسے جواب دوں، ہاں کہہ نہیں سکتا، نہ کہوں تو ساری دنیا میری مخالف ہے، پیغمبر کی بیٹی کوئی بات مانگے؟ میں بہت دیر خاموش رہا۔ کہنے آپ کے ذہن میں جو بھی ہے ہاں یا نہیں کہہ دیجیے، میں جاؤں۔ جب اصرار کیا میں نے کہا نہیں۔ کہتے جیسے ہی میں نے کہا نہیں، میرا اپنا مجمع مخالف ہو گیا کہ وہ کون سے بدبخت لوگ تھے جن سے پیغمبر کی بیٹی کو چیز مانگے اور وہ نہ دیں۔ اگر اس بیٹی کا حق نہیں تھا تب بھی پیغمبر کے احترام کا تقاضا تھا کہ دے دینا چاہیے تھا۔ اور مطالبہ کرنے والی کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ۔ کون بی بی جسے جھوٹوں پر لعنت کے لیے سرکار دو عالم اپنے ساتھ لے گئے تھے، اس سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ جسے پیغمبر اپنے ساتھ لے جائیں، جھوٹوں پر لعنت کر